اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے ہم سب کو ایمان پیدا کیا، ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر عظیم یہ فضل ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر دنیا کے اندر سب سے زیادہ کسی کے اوپر کسی کا حق ہے تو وہ انسان کے اوپر اپنے والدین کا حق ہے۔ وہ والدین کہ جنہوں نے اپنی جوانی کو، اپنی شباب کو، اپنی عمر کو، اپنے وقت کو، سب چیز کو انسان کے لیے کھپا دیا، اپنی اولاد کے لیے کھپا دیا۔ ان سب چیزوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے سے مطالبہ کیا کہ اے میرے بندے، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر، لا تقل لہما اف، ان کے سامنے گردن نہ اٹھا، ان کے سامنے سینہ نہ تان۔ اور بڑے ہی بدبخت ہوتی ہے وہ اولاد کہ جن کو دیکھ کر اس کے ماں باپ اس سے کتراتے ہوں، اس سے راستہ بدلتے ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے شام سے اپنی ماں کو اٹھایا اور پیادل حج کا سفر طے کیا، پیادل طواف کروایا، پیادل صفا مروہ کروائی اور پیادل عرفات میں لے کر گیا۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ وہ جو درد سہتی رہی اور پھر جب چیزوں کو پیدا کرنے لگی تو پیدائش کے وقت کا جو درد تھا اس ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ شام سے اٹھایا، طواف کروائے، صفا مروہ کی سعی کروائی۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک شخص طواف کر رہا ہے حرم پاک کا، اور طواف کرتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اماں جان، کیا میں نے آپ کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے آپ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ ارے بھائی، پیدائش کے وقت جو اس نے درد سہا تھا اس درد کے ایک سانس کے برابر میں تجھے اس کا حق ادا نہیں تھا۔ یہ والدین ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، وہ کئی مرتبہ فرماتے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، خصوصاً میری ماں زندہ ہوتی، عشاء کی نماز کے لیے مصلے پر کھڑا ہو گیا ہوتا اور میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا لبیک یا اللہ، نماز توڑ دیتا پھر پڑھ لوں گا۔ حجۃ الوداع کا سفر کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے کہ اپنی ماں کی قبر پر گئے اور دونوں گھٹنوں کو اٹھایا، اوپر یوں ہاتھ رکھے اور سر کو نیچے جھکا کے گھنٹوں روتے رہے اور دھوپ میں اسی طرح بیٹھے ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس طرح ہچکیاں لے رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ رو رہا ہے۔ نبی امام الانبیاء حضرت میمن فرماتی ہے کہ ہم جب شام سے واپسی کے موقع پر آئے تو راستے میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، دفن کیا۔ تو میں نیچے حضور علیہ السلام کو لے کر آئی
اور میرا ہاتھ چھڑایا، میں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میرا ہاتھ چھڑایا اور ہاتھ چھڑا کر واپس ماں کی قبر پر تشریف لے کر گئے اور قبر کے ساتھ اس طرح لپٹے کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر سوتا ہے، اور قبر کے ساتھ اس طرح اوپر ہاتھ ڈال کر لپٹ کر رونے لگے اور روتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے تھے، اماں جان آپ کو تو پتہ ہے میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں تھا، مجھے آپ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اور وہ درد جو ہے نبوت کے بعد بھی بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں، کاش ماں زندہ ہوتی اور بلاتی، نماز توڑ کر چلا جاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ بچیاں اپنی ماں کی نافرمان ہو جائیں، بچہ تو اکثر نافرمانی کرتا ہے، جب بچیاں ماں کی نافرمان ہو جائیں، بچیاں اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لگ جائیں، بچیاں جب ماں کی بات کو اہمیت نہ دے، تو فرمایا کہ تم انتظار کرو کہ اس قوم کے اوپر اللہ کا غضب اترنے والا ہے۔ اور انسان وہ لمحہ یاد کرے، 9 مہینے ماں نے اپنے شکم میں اس کو اٹھا کر رکھا، درد سہے، پھر 2.5-3 سال تک اپنی چھاتیوں سے خون پلا گئی، دودھ پلا دیا، پھر نوکر بن گئی اور اس کو جو ہے پالنے میں، اس کو پوسنے میں صبح شام دن رات جو ہے ایک کیا، جوانی ختم کر دی، بڑھاپا ختم کر دیا اور اس کو جو ہے آج اس مقام تک پہنچایا۔ اور حق تو یہ بنتا کہ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا، یہ اپنے ماں کے پاؤں دباتا، یہ اپنے باپ کے جو ہے پاؤں دباتا، اس کے احسان کو مانتا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ماں کو جو ہے دھکے دینا شروع کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ تجھے پتہ ہے قیامت کے دن تیرا حشر کس کے ساتھ کروں گا؟ کہا یا اللہ کس کے ساتھ؟ کہا وہ فلاں کسائی ہے، اس کے ساتھ تیرا حشر ہونا ہے۔ چوتھا نقصان یہ کہ یہ گھر کامیاب ترین گھر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیٹھ کر کہا، اے صحابہ میرا وہ بچپن کا دور تھا، میں کبھی بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھے کبھی کانٹا بھی چبھا ہوگا، میرے پاؤں میں کبھی پتھر بھی لگتا تھا، ٹھوکر بھی لگتی تھی، مجھے بھی اپنے ماں باپ کی بڑی یاد آیا کرتی تھی، مجھے بھی اپنے ماں باپ کی بہت یاد آیا کرتی تھی۔ عزیز ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا فلاں آدمی کی ماں مر گئی ہے، اس کو جا کر کہو کہ اللہ جس کی وجہ سے تیرا خیال رکھتا تھا، جس کی وجہ سے تیرا رزق اترتا تھا، جس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جاتا تھا، آج وہ تیری ماں مر گئی ہے، آج وہ تیری ماں مر گئی ہے، اب ایسے اعمال کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا خیال رکھے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت قیمتی زیور ہے، بہت قیمتی اثاثہ ہے، اس کی خدمت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ دروازہ ہے، چاہو تو اسے کھلا رکھو اور تم چاہو تو اس کو بند کر دو۔ تو بند کرنے سے کیا مراد؟ ادنا صدیقہ ہو، دوست کو گلے لگائے گا، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکا دے گا، اور ماں کی نافرمانی کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا۔ بیوی کی اطاعت سے نہیں روکا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے حق میں ماں باپ سے زیادہ آیات اتاری ہیں، لیکن ایک بات ضابطے کی یاد رکھیں، اگر گھر کے بیچ یہ ضابطہ ہے جو ہے بہو اور بیوی کا ٹکراؤ، یہ تو طے ہے کہ ہونا ہے،
چاہے آپ کتنا بھی جو ہے ان کے بیچ دوری رکھیں، کتنی بھی محبت بنائیں، آخر یہ رشتہ ایسا ہے، کبھی نہ کبھی بول جاتے ہیں۔ لیکن ضابطہ یہ ہے کہ اگر کہیں بیوی اور ماں کی جھڑپ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ بول جائیں، سب کے سامنے ماں کو سچا ثابت کیا کرو، چاہے غلطی ماں کی ہو، اور اکیلے میں جا کے بیوی سے معافی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ وہ میری ماں ہے اور تو بیوی ہے، زیادہ حق میرے اوپر اس کا ہے، زیادہ حق میرے اوپر اس کا ہے۔ 9 مہینے اٹھایا، درد سہے، تکلیفیں اٹھائی، اور پھر پیدا کرنے والا درد، پھر جو ہے دودھ پلایا، خود جو ہے گلے بستر پر سوتی رہی، تجھے اٹھاتی رہی، خود جو ہے جاگتی رہی، تجھے سلاتی رہی، خود جو ہے تو بیمار ہوتا رہا، اس کا چین ختم ہو گیا، اس کا آرام ختم ہو گیا، اس کا جو ہے اس کو کبھی سکون نہیں آیا، تیرے بیمار ہونے پر اس نے کبھی جو ہے چین کے ساتھ جو ہے ایک لقمہ نہیں کھایا، اس نے تیرے لیے بہت قربانیاں دی۔ اور آج کا معاشرہ ہمارا جو یہ نوجوان کلچر ہے، یہ یوتھ ہے، یہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ میرے بھائی، جو ہمارے ماں باپ نے یہاں تک ہمیں پال پوس کر لایا ہے، اس سے بڑھ کر تم کیا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کرے؟ اس سے بڑھ کر ہمیں اور وہ کیا دے؟ ہماری تربیت کی، ہمیں اچھی تعلیم دی، ہمیں اچھا راستہ دکھایا، اس سے بڑھ کر ہمیں اور وہ کیا دے؟ کوئی اور چیز ہے اس سے بڑھ کر؟ میرے سامنے کی بات ہے، شاید میں نے یہ واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا، عدالت میں کیس لگ گیا، 2 بھائی آپس میں لڑے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، 2 بھائی آپس میں لڑے اور کیس کیا عدالت میں۔ کیس کس بات پر ہوا؟ کہ ماں مر گئی اور میں نے اس کو کفن ڈالا ہے اور بڑا بھائی مجھے اس کے پیسے نہیں دے رہا۔ ماں کے کفن کے اوپر پرچہ لگ گیا، عدالت تک بات پہنچ گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ ڈگریاں آ گئی، ڈاکٹر بن گئے، پی ایچ ڈی ہو گئی، بڑے بڑے عہدوں پر آ گئے، جو ہے پیسہ آ گیا، ہر چیز آ گئی، آیا کیا نہیں؟ دین۔ سمجھ کیا نہیں آئی؟ دین۔ اور یہ اس سے دور رہ کر، اور یہ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ انسان کا قرآن کریم سے دور ہو جانا، انسان کا اپنے بچے کو مکتب سے دور رکھنا، اپنے بچوں کو مسجد سے دور رکھنا، اہل اللہ کی صحبت سے دور رکھنا۔ تمام چیزیں یہ معاشرے کے اندر اس لیے ہوئی کہ بندہ اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو، اپنی روایات کو، اپنی تمام چیزوں کو بھول گیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا ہے، جن کے زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں، اور جن کے گزر گئے ہیں کم سے کم ان کی قبروں کی زیارت کریں۔ ہر روز نہ جا سکتے تو کم سے کم ہفتے میں جاؤ، ہفتے میں نہیں جا سکتے مہینے میں جاؤ، مہینے میں نہیں جا سکتے 2 مہینے میں جاؤ، اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کیا کرو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو۔ اور فرمایا کہ سب سے جو ہے نیک، سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کیا الفاظ؟ کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما دیجئے، اس طرح کہ جس طرح وہ بچپن کے اندر میرے اوپر شفقت کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، کہا ماں نے جو ہے اپنے بچے کو گھر سے نکال دیا، اور وہ گھر سے نکل گیا، چوک پر جا کے بیٹھ گیا، گھر واپس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے غصے میں کہا تو یہاں سے گیا نہیں؟ تجھے میں نے نکالا تھا۔ کہا اماں جانے کا ارادہ بھی بنا لیا تھا اور سوچا بھی تھا زندگی گزار لوں گا، کہیں جو ہے پیسہ بھی کما لوں گا، لیکن آگے جا کر پتہ یہ چلا کہ چھوڑ کر تو چلا جاؤں گا لیکن تجھ جیسی ماں کہاں سے لاؤں گا،
تو جیسی محبت کرنے والی کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے میں تیری اس ماں سے زیادہ 70 درجے تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر، تو بھی مجھ سے محبت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک اعلان بھی کرنا ہے۔